story and doctor and one in my ears around his head. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم موسى السلام عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفرقان الأنبياء تسجد وقال عليه الصلاة والسلام فرحم وصفرت وكيكري قبيلة الكونين. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن 6 چیزوں میں تمام انبیاء صلی السلام پر فضیلت. سب سے پہلے اردین کو جواب الکلم وہ دن جامع کلمات دیے گئے، مختصر بات اور اس کے سمندر کا راج فقار و تفصیل میں ایک بات 24 حدیث سے ہزار مسئلے ملتا ہے. اردین کو جواب الکلم. نمبر 2 مصیبت میں ہو میری مدد موت کے ساتھ ہو. تیسرے دن آتا ہے کہ پیغمبر صاحب جس کا چہرہ فرمائے تھے 1 مہینے کی مسافت تک پاک کی طرف ہوتا ہے. وعیدت الغنائم مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی. 2 مال بہت حلال ہوتے ہیں، سن لو. ایک مال غنیمت اور ایک وراثت کا مال. بشرط ہے کہ وراثت صحیح نہیں ہو اور بڑوں میں حلال میں مایا ہو. یہ 2 مال بڑے صحیح ہے اور حلال ہوتے ہیں، بڑی برکت ہوتی ہے. احلت الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا مطهورا. تمام زمین میرے لیے طہارت کا ذریعہ اور مسجد نماز کے لیے نماز کی جگہ بنا. 5ویں چیز ارشاد فرمائی ارسلت الى الخلق کافہ، پوری مخلوق کے لیے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا. اور 6ویں چیز کا ارشاد فرمائی ختم بی النبیون، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میری ذات پر ختم و مکمل. 6 چیز مجھے اسلام کی بڑی عجیب خصوصیت ہے میرے دوستوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ جو نظریہ پیش فرمایا اس پر عملاً بھی استدام کیا، نہ کہ اسے نظریے کوئی تعلیم میں کر سکے. بڑی ایس بات فرمایا کہ مجھے ساری مخلوق کے لیے بھیجا گیا. صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شاہان عالم کو خط لکھے عملی طور پر یہ بتا دیا کہ میری بعثت پورے عالم کے لیے. ان میں عرب و عجم میں کوئی نہیں بچا. اس وقت 2 بھی حکومتیں تھیں، 2 ان کو آپ نے خط نہیں دیا. رومیوں کو بھی خط نہیں دیا. یہ سارے رومیوں کا علاقہ ہے. وہ ٹھیک ہے اس سے صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل انسان یا وہ مختلف زبانیں کو شاہان روم کو حق لکھا، فارس کو حق لکھا، حبشہ کو حق تب کو حق. یا عملاً اس بات کو بتا رہے کوئی میں پوری مخلوق کے لیے بھیجا ہوں، میں کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں. اور عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تورات انجیل میں لکھا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا ہوں، میں سب کے لیے نہیں بھیجا. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے لیے نہیں بھیجے گئے. اسلام نے دیکھا کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو لے کر گزر رہے ہیں، کچھ بت پرستی کر رہے ہیں، تو نے کہا مان لیجیے سب خدا بنا دے جیسے جنہوں نے خدا بنایا ہے. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کو سمجھایا اس لیے کہ آپ بنی اسرائیل کے لیے نہیں. فرمایا اسی کو خلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے.
اور خود نبی نبیون، آپ نے یہ عقیدہ پیش کیا، نظریہ پیش کیا، خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب نے خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 چوڑیاں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ اور غم ہوا، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پھونک ماریں۔ آپ نے چوڑیوں کو پھونک ماری، وہ چوڑیاں اڑ گئی، کیونکہ اگر مرد آدمی اپنے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھے یہ اچھی علامت نہیں ہوتی، لیکن اگر پاؤں میں بیڑیاں دیکھے یہ اچھی علامت ہوتی ہے، یہ انسان دین پر مستقیم رہے گا، کیونکہ پاؤں میں بیڑی ہو تو انسان چل نہیں سکتا، لیکن ہاتھ میں چوڑی مرد کے ہاتھ میں چوڑی یہ زنانہ علامت ہوتی ہے۔ آپ کو غم ہوا، اللہ نے فرمایا کہ آپ پھونک ماریے، آپ نے پھونک ماری۔ صحابہ نے کہا ما قبلت یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا کذابین، 2 جھوٹے میری زندگی میں نکلیں گے، یہ کہنے گے کہ میں نبی۔ راجے پہلے سود امسی نکلا یمن میں، صحابی کو جو گورنر تھے اس نے شہید کیا، قابض ہو گیا، نے کہا میں نبی ہوں۔ اور مسلمان کذاب نکلا جو مدینے میں شریف لے گیا۔ اللہ اکبر، سلم کی جرت دیکھیں آپ وہ روایت پڑھیں، 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا مدینہ سے باہر، 1000 کا، اور یہ بنو حنیف کا قبیلہ اپنے اسلحے میں، اپنی لڑائی میں سب سے مشہور تھا۔ پیغمبر سلام ایک صحابی کو ساتھ لے کر گئے تھے، رسول نے سر دیکھا اور مجمع اکیلے آپ گئے، آپ نے سے بات کی، نے کہا آپ کے بعد آپ میرے لیے لکھ دو نبوت۔ آپ نے بنوایا، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، کھجور کا ایک ٹہنی تھی، اور کہا کہ اس میں سے کبھی تو حصہ مانگے تو میں تجھے نبوت سن، اگر تو زیادہ قدر بڑھائے گا اللہ تیرے کنچے کاٹ دیں گے، اس طرح اونٹ کے پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، اللہ تیرے کنچے تیرے پاؤں کاٹ دیں گے۔ اور کہا کہ اگر تجھے سوال کرنا ہے میرا خطیب موجود ہے، اس خطیب سے بات کر تجھے جواب دے گا۔ اکیلے گئے، افضل ناس سب سے زیادہ بہادر مسلمہ کذاب۔ اب آپ نے عملی اقدام کیا سود امسی کے لیے، فیروز دہلوی کو بھیجا، یہ دیکھو عملی قدم ہے، نظریات نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر کسی نظریے پر عمل جب ہو جاتا ہے اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں کوئی تعبیر کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فیروز دہلوی کو بھیجا، کیا طاقت تھی ان کے، کیا بازو تھے صحابہ کی، اتنی موٹی دیوار اس قلعے کی، صحابی نے اکیلے خدال کے ساتھ اپنے زور بازو سے اس کو ہٹ کر عوام میں قیام پتھر شکم پر قدم اترے، آج اسرا و کیسر رضا نان دو بنی کم تر مجسد، لیکن ہاتھ میں زور تسخیر۔ اندر چلے گئے، باہر 1000 کا لشکر ہے، اسود امسی کا، اندر گئے، اس کے کمرے تک پہنچے، شراب پیے ہوئے تھا، تلوار مار کر گردن الگ کر دی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے سے 5 دن پہلے فیروز دہلوی نے اس کی گردن الگ کی، اور ادھر جبرائیل آ کر خبر دی، آپ نے ثابت ہے فاز فیروز، میرا فیروز کامیاب ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پہلے خلیفہ جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کا کفر میں لا رہا، عرب میں کفر پھیل گیا، اس نے امام نبی رحمہ اللہ نے شارح مسلم نے پہلے نمبر پر لکھا، منکرین ختم نبوت، منکرین زکات، شرک کرنے والے، اور صدیق رضی اللہ نے فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ صحابہ نے کہا کہ مدینہ چھوڑ کر جائیں گے، مدینے والوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں اکیلا ہی کافی ہوں، تلوار لے کر نکلے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو اکیلے تلوار لے کر نکلے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف جوش دلانے کے لیے نہیں ہے، یہ ذرا سن لیں، جوش دلانے کے لیے ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں، ان کے قلب میں یہ بات تھی کہ غار ثور میں جب ان پر یہ غم چھایا تھا، اور آپ سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے،
اس وقت پیغمبر فرمایا لا تحزن اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ معیت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، اللہ نے اس میں سے حصہ رسول اللہ کی خدمت میں سے صدیق اکبر کو اکیلا اکیلا صحابہ کے دل کو گئے، حسین بن قذاب کے خلاف لشکر تیار ہو گیا، 600 صحابہ ایک دن میں حافظ قرآن شہید ہوئے، یہی بندہ قرآن کی جمع کرنے کا صحابہ کرام نے اپنے عملی قدم سے بتایا۔ کہتے جو صدیق ہوتا ہے نا، یہ عجیب بات ہے، نبی کو صدیق کی زندگی چاہیے ہوتی ہے، شہید کی شہادت چاہیے ہوتی ہے، اور صدیق کی زندگی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ عجیب نکتہ ہے جو علماء نے اٹھا مختصر نے لکھا، کیونکہ شہید تو جان دے رہے ہیں، لیکن آپ نے بہت ثابت کہا اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس پر رحم کرے، یہ دلیل ہوتی تھی کہ شہید ہو جائے، لیکن صدیق کی زندگی چاہیے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بعد صدیق نبی کے کام کو لے کر کہ صدیق کا کام نبی کے کام کو لے کے اسلام میں غزوہ بدر میں جب پیغمبر السلام پر خاص کیفیت تھی، اس وقت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو جوش آیا، عاشق تھے نا، آپ عشق تھا، اس نے پیر کی موت مانگی، ہم جیسے تو دنیا کی مانگتے حساب کتاب نہ ہو، صدیق نے کہا حساب دینے کو تیار ہوں، لیکن میں نقش قدم پر نبی کے مرشد عارف اللہ کا حکیم مصطفیٰ فرما کرتے تھے، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے گراتے ہیں سنت میں۔ پیر کی موت مانگی، امام بخاری نے باب باندھا، باب موت یوم اسرائیل، ہمارے سارے بزرگ اس کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں پیر کو موت آئے، لیکن نقش قدم کی الگ قیمت ہے، عشق کی اور محبت کی قیمت کی الگ ہوتی ہے دوستوں۔ یہ خائفین کا مقام ہوتا ہے کہ بھئی ہماری بخشش کس طرح ہو جائے، کیا کرنے ہمیں تو محبوب کا راستہ چاہیے، جو کچھ بھی بات جوش آیا، تلوار نکال لی کہ میں آج ان کافروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ روایت کہ شمس ہے پر ابو بکر تلوار نیام میں رکھ، لا تفجینا بشراکا، اپنی جدائی سے میں غمگین رہتا زندگی مانگی۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے تھے، جن کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آپ کی کسی امتی کی اجر و ثواب ستاروں جتنا ہے کہاں عمر کا ہے، وہ کہا کرتے تھے ابو بکر 2 نیکیاں مجھے دے دے، 2 ایک دن اور ایک رات کی، اور آتے جو غار ثور میں گزاری، اور وہ دن جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے اور آپ نے پھر امت کو سنبھالا، یہ مجھے دے دے، میری ساری نیکی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجو تخت ختم نبوت زندہ باد، شان صدیق زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، یوم صحابہ زندہ باد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل کے ذریعے سنانی زندگی کے ممکن امسی کے ساتھ آپ نے حسین کا کردار قیامت تک کے لیے راستہ متعین کر دیا کہ ختم نبوت کے مسئلے کا کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، دیکھو نظریاتی مسائل پر عمل بھی موجود ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ نے اہل پاکستان کو اور وہاں کے علماء کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا ہے۔ جس طرح اجتماعی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مل کر اس پر اجماع کر کے جہاد کیا اور کامیاب ہوئے اور منکر ختم نبوت کا خاتمہ کیا، اللہ نے اہل پاکستان علماء بزرگوں کو قربانی کے بعد ان کو یہ بھی صلہ عطا فرمایا کہ ختم نبوت کا عالمی طور پر مسئلہ کفر کا مسئلہ حل کرنا، ہم یہ کام کی حفاظت کرنا ہے، نیا کام نہیں کرنا، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ کام جو پاکستان میں ہو چکا ہے، جو پاکستان کے قانون میں بن چکا ہے، تو آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ کانفرنس سے کی جاتی ہے، اور میں ایک بات کہتا ہوں، ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو پیغمبر السلام کی تمام شانوں کا محافظ ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ساری شانیں دائمی شانیں ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ کی دائمی شانیں ہیں، کتاب کی دائمی ہے، آپ کو جمال کی کمالات کی سب دائمی ہے، وہ دوام تب رہ سکتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی۔
اسی کے لیے کام کرتے ہیں. آج الحمدللہ خاطر محمود صاحب علامہ مقام محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی دانشوروں نے ان کے کام کو آگے بڑھایا. اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بزرگوں نے لکھا ہے اگر دیتی سراسر بات گیرت، اگر پورے جہان میں ہوائیں چلنے لگ جائیں، اگر دیتی سراسر بات گیرت، چراغے مخ بلا فرقی سے نبیرت و پوروں کا چراغ ان کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.